ناظرین، فارمر پرائم منسٹر، فارمر منسٹر، پرانا سیاسی خاندان جو ہے ان کا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے والد صاحب کی سیاست 80s میں، اس کے بعد ان کی اپنی سیاست، لیکن اب انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہوئی ہیں. عوام پاکستان کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے اندر آئینی اور دستوری جو چھتری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے، وہ اس وقت مضبوط نہیں ہے، تو اس کو مضبوط کرنا ہے. تو اس پاکستان کے اندر آئینی حکمرانی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے جو ہے سابقہ دوستوں سے ناخوش ہیں. کیا وجہ ہے وہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. ملک میں آئین کے لفظ حکومت کے لیے زدہ کرنے والا لفظ. مجھے افسوس ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھی، آج وہ اقتدار کے دائی. آج کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ ملک میں جمہوریت کو دبانے اور ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں ناکام. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے. جب سیاسی جماعتیں اصولوں سے ہٹ جائیں تو پھر ملک نہیں چلتے. یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا ہے. گرینڈ الائنس کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے ایک متفقہ سوچ چاہیے، ایک متفقہ عمل چاہیے. تو کیا مسئلہ ہے حسن آپ کو؟ اگر وہ عباسی صاحب اپنی مری کے عوام کو وہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہاں پہ میں نے کوئی میٹنگ کرنی تھی، مجھے میٹنگ کرنے بھی نہیں حکومت دے رہی، تو مسئلہ کیا ہے یار؟ پرانے لوگ ہیں، اپنا ساتھی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے جی کرنے، ان کو آزادی ہونی چاہیے. ایک شریف آدمی ہے اور کوئی ان کی ایسی ہسٹری نہیں ہے جس میں وائلنس کیا ہو. مطلب انہوں نے تیارہ سازش کیس میں قربانی بھی دی، لیکن پارٹی نے بھی ان سے وفا کی، وہ ان کو پرائم منسٹر بنایا ملک کا. بالکل ووٹ جو ہے شہباز شریف صاحب بھی اس ٹائم جب نام چل رہے تھے، خواجہ آصف صاحب کا، شہباز شریف کا نام تو آ گیا تھا پہلے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو ہٹا کر تو ان کی جگہ ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا انہوں نے. اور اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ منسٹر رہے تھے اسی کیبنٹ میں. اس سے پہلے یہ پی ٹی وی کے رہے تھے چیئرمین. وہ تو ہسٹری ہوگی نا. اس کے باوجود اب ایشو یہ ہے جی کہ دیکھیں اب انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے. اب ان کا رول وہی ہوگا جتنا آپ کو یاد ہے کہ یہ جو آخری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں ججز کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تھی، تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے وکلاء نے پہلے تو باتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا تھا اس گرینڈ الائنس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی کنٹریبیوشن اتنا ہی ہوگا، مطلب آٹے میں نمک کے برابر. یعنی اس میں سب چیز جو ہے نا، جو سمندر ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اس کے ساتھ پھر ساری کشتیاں جو ہے وہ جڑنا چاہیں گی. تو مولانا ناخوش ہیں، مولانا ناخوش ہیں، اور آئین کی جمہوریت کی حوالے سے جہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، یہ پھر وہ اس کی اصلاحات یا اس کی امپلیمنٹیشن پارلیمان فورم ہے، وہ سڑکیں نہیں. اچھا چلیے غلام حسین صاحب، میری ایک رائے ہے، آپ اسے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، آج کل ویسے اکثر اختلاف ہی کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پچھلا الیکشن ہارے، آپ کو پتا مری سے، پھر بڑے میاں صاحب نے، تاحیات قائد نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کو لاہور سے الیکشن جتوایا اور پارلیمان کا حصہ بنوایا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ان کا لمبا سفر رہا ہے، جس طرح حسن نے ایکسپلین بھی کیا، قربانی بھی دی ہے. تو پہلے جمہوریت، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، اپنی جماعت جو ان کی پیرنٹ پارٹی ہے وہاں ایک سٹرگل کرتے، انہوں نے چھٹ سے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی، عوام پاکستان. اچھی بات ہے، ان کا حق ہے، آئین پاکستان ان کو حق دیتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ علیحدہ سے ایک پارٹی بنا کے اور علیحدہ سے اس طرح سٹرگل کر کے وہ مطلب کوئی ایک بڑی تبدیلی ملک کے اندر وہ لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں، پر وہ کوئی اپنا کوئی سولو فلائٹ کے ذریعے تھوڑا ہی، وہ تو اپوزیشن کے ساری میٹنگ کر رہے ہیں، اور کل سے آپ جو دیکھ رہے ہیں تماشا وہ آپ کے سامنے ہے. شاہد خاقان عباسی نے اپنا قد کاٹ، ویسے بھی وہ لمبے قد کے انسان ہیں، تو انہوں نے سیاست میں اپنی جگہ بنائی ہے، اپنی محنت سے، ذہانت سے، اور اپنے جو بھی ان کے اصولی موقف ہوتا ہے اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں. جب نواز شریف کا ساتھ دینا تھا تو ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اور بڑی جیلیں کاٹی انہوں نے. تو اب وہ برملا اختلاف کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے. اور مفتاح اسماعیل بھی آپ نے دیکھا ہے، جس کو صحیح سمجھتے ہیں اور دو ٹوک بات کرتے ہیں، کوئی لگی لمٹی نہیں رکھتے. تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو بھی غلط یا صحیح ان کا سٹینڈ ہے اس پر قائم رہیں. منافقت اور دوگلا پن جو ہے نا، اٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی ویئر. شاہد صاحب کی خوبی تھی، اور ایک بات سے میں ان کی آج بھی اتفاق کرتا ہوں، میں کم از کم اتفاق کرتا ہوں. میں نے خود سنا ان کو کہتا ہوا کہ وہ کہتے تھے پاکستان کی تاریخ میں نالائق ترین وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے متعدد مرتبہ کہا.
اور میں بالکل ان کی بات سے کافی آج کل ویسے اور بھی کچھ کافی باتیں کر رہے ہیں وہ بات جو ہے میں آج بھی اس پر اس سے آپ متفق نہیں ہیں؟ اچھا چلیں چودھری غلام حسین صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو مان رہے ہیں، کہلوا بھی رہے ہیں، لیکن اگر سولو فلائٹ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ یہ سولو فلائٹ نہیں کر رہے اور وہ بھی اب سولو فلائٹ کرنے کا ارادہ ان کا بھی نہیں ہے، سو پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ جس انداز سے آن بورڈ لینا چاہیے شاید خاقان عباسی صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا باقی لوگوں کو، اس انداز سے لے رہے ہیں، یا ابھی بھی لگتا ہے آپ کو کہ وہ تھوڑا سا وہ ایک 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ یہ پالیسی ہے ان کی؟ صاحب نہیں وہ ان کا فیصلہ ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے. تو آج کیا ہوا ہے وہاں نیشنل کانفرنس کر رہے تھے, کوئی ہوئی بھی ہے کسی جگہ یا نہیں؟ کانفرنس تو ظاہر ہے ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں, بیٹھکیں چل رہی ہیں.